ان کا بار بار ہمیں نام بتاتے رہتے ہو تو مولویوں کی نہ مانا کرو، ماؤں کی مان لیا کرو۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو حتیٰ پیغمبر ان کے بھی گھر جاتے، ان کے گھر نہ جانا بتا رہا، نہ محرم اور محرم اور لبالک اور خونی بیٹی اور اللہ نے کہا۔ میں ایک اور دلیل دے دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے۔ اب میری بات اب تک تو روشن ہے۔ آئیے ذرا ایک اور دلیل دے دوں، عقلی دلیل، تاریخی دلیل، جو ابھی تک متصل نہیں ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ سن لیجئے۔ سب مسلمانوں نے لکھا سرور کائنات کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ 25 برس کے تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے تھے؟ سب میرے ساتھ، یہ کیونکہ حساب کا سوال ہے، کویت میں رہنے والوں کو حساب کتاب نہ آئے ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں حساب کتاب سے سارے بچوں کو سمجھا دوں۔ میرا آپ سے صرف یہ دعوت ہے کہ سب کے سب اس حساب کو یاد کر لیجیے گا، سن لیجیے گا۔ سرور کائنات کی شادی ہوئی تو آپ اس وقت 25 برس کے تھے۔ اچھا اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ جناب خدیجہ کے سن و سال کیا تھا؟ ہمارے تاریخ کے حساب سے 25 ہی برس کی تھے، 40 برس کی اگر کبھی مورخین کی بتانا کہ نہیں 40 برس کی تھی، 3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، شوہروں سے پہلے پیسہ مل گیا تھا، بصورت تھی، یہ تھا وہ تھا، تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا سر خرید قلم بول رہا۔ روک میں اپنے مزاج سے ہٹ نہیں سکتا، روک ایک بات کہتا ہوں۔ اذان گرامی، ساری کی ساری امہات المومنین نے کہا ہم نے فاطمہ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں دیکھا ہی نہیں کسی کو، سننا کھانا۔ ساری امہات، رسول خدا کی تمام ازواج نے کہا ہم نے سیدہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ جب دیکھتے تھے تو دیکھا نہیں جاتا تھا، نگاہیں جھکانی پڑتی تھی۔ نہیں ہے مجمع، بس صورت ماں کی خوبصورت بیٹی نہیں ہوتی۔ خدیجہ الکبریٰ سے کیوں اتنا بغض ہے کہ جناب سے کیوں جناب سے بہرحال آپ سن لیجیے۔ 25 برس سرور کائنات کتنے برس کی جب شادی ہوئی؟ مسلمان کہتے ہیں کہ 5 برس آپ کی اولاد نہیں ہوئی، آپ کتنے ہو گئے؟ آپ بولیں گے عدد، تو آپ 30 برس کے ہو گئے سرور کائنات۔ اور جب آپ 30 برس کے ہوئے تو مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، آپ چچا کے پاس گئے، کہا چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اگر اپنا علی مجھے دے دے۔ آئے ہیں اور سبھی طلبگار ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات کی آغوش میں دیا، آپ نے لیا، چوما، آپ کے ذہنوں میں ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ تو اب 30 برس کے ہوئے تو آپ نے سرور کائنات نے گود لیے مولا کائنات کو۔ 5 برس ہونے پالا، کتنے ہو گئے؟ 35۔ چلتے رہے، ابھی آدھا مجمع بول رہا آدھا نہیں۔ 30 برس کے ہوئے تو جناب مولا کائنات ہے، 5 برس ہونے پالا، کتنے ہو گئے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان رسالت کی، اعلان رسالت، اور بعثت کے 5ویں سال میں جناب خاتون جنت کی ولادت ہوئی، اور ان سے پہلے 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی، جناب خدیجہ سے، جناب قاسم، جناب عبداللہ۔ توجہ، اب وہ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس، ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، تینوں جوان ہوئی، تینوں کی شادیاں ہوئی، طلاقیں ہوئی، واپس آئیں، اور ان کا نام نہیں لے سکتا جن سے شادیاں ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے پورا حساب رکھ دیا۔ آیا ممکن ہے کہ 5 برسوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، جوان ہوں، شادیاں ہوں؟ اب پتہ چلا ان 5 برسوں میں یہ بیٹیاں گھر آئیں، اس کا مطلب ہے اپنی نہیں ہے، شاید کچھ لوگ پہنچ گیا۔ میں نے اپنا حساب کتاب نہیں بتایا، مسلمانوں کا حساب کتاب بتایا۔ 35 سے 40 برس، 5 برس میں 3 بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی، آئیں گھر میں، شادیاں ہوئی۔ اب بات واضح ہو گئی تھا نہیں؟ ابھی بھی اگر شبہ رہ گیا تو اور سن لیجیے۔ اذان گرامی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
کہ نا حضرات؟ اجانے گرامی جہاں گھر کے اندر یہ آئیے ذرا خون کا اثر اور یہ جناب سرور کائنات کے حدیث سن لیجیے جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام. یہ ہمارے اصول کافی میں بھی ہے، شیعہ سنی علماء نے بھی اس کو اپنے انداز سے تحریر کیا کہ جناب چلیے ہم سے پوچھا گیا مولا یہ بتا رسول اللہ اگر رسول خدا کے بیٹے قاسم و عبداللہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ماریہ قبطیہ اگر جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے. چلو تو پہنچ گیا. توجہ عزیزان گرامی، 3 بیٹے تینوں کم سنی میں انتقال کر گئے. چھٹے امام نے فرمایا اگر ہوتے جوان تو ویسے ہی ہوتے جیسے نبیوں کے بیٹے ہوتے ہیں. توجہ، جب بیٹے ویسے ہی ہوتے جیسا نبیوں کے بیٹوں کو ہونا چاہیے تو پھر بیٹیاں